مختصر جواب میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ بھیجا گیا کہ باغ فدق کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اہل تشیع کی 300 سے زائد بس کرنا یار 300 سے زائد کتب معتبرہ میں یہ ثابت کیا گیا کہ یہ جو فدق کا باغ تھا یہ مال فے تھا۔ اس پر اہل تشیع نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو، تو یہ فدق کا کریا کہہ لو، باغ کہہ لو، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ مال فے ہے۔ تو جب یہ مال فے ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی سن لیں، مال فے کا حکم سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے خود ذکر کیا، اس کے مصارف بھی ذکر کیے اور مال فے کا حکم بھی بیان کیا۔ چونکہ اہل تشیع کہ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں، اصلی قرآن وہ امام غائب کے پاس ہے، اور یہ جو سنیوں کے پاس قرآن ہے یہ اصلی قرآن نہیں۔ اس لیے شیعہ کو قرآن کا حوالہ تو میں نہیں دے رہا، اہل السنت سورہ انفال میں یہ چیزیں دیکھ لیں، مستقل آیت موجود ہے۔ اہل تشیع کے امام جعفر صادق جو ان کے نزدیک امام معصوم ہیں، ان کا فرمان اسی آیت کے تحت تفسیر صافی سے پیش کر رہا ہوں، جس میں امام جعفر صادق نے یہ بات کی ہے یا للہ وللرسول ولمن قام مقامہ، کہ یہ جو مال فے ہے یہ رسول کی زندگی میں رسول کے تصرف میں ہوگا، اور رسول کی وفات کے بعد جو رسول کا قائم مقام خلیفہ ہوگا اس کے زیر تصرف ہوگا۔ یہ بات کسی سنی کی پیش نہیں کر رہا، یہ امام جعفر صادق کا فرمان جو شیعہ کے ہاں امام معصوم ہے اور اہل تشیع کے ہاں امام معصوم کے قول کا انکار کفر ہے۔ تو اب یہ امام معصوم جناب جعفر صادق کا بیان کہ مال فے ہے، اور مال فے کا حکم یہ ہے کہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف اور موت کے بعد جو بھی قائم مقام لمن قام مقامہ بعدہ جو بھی خلیفہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو مسئلہ امام جعفر صادق کا عملاً بھی اس پہ عمل ہوا کہ خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اسی طرح رہا، حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں بھی اسی طرح رہا، حضرت عثمان کے دور خلافت میں بھی اسی طرح رہا، اور حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں بھی اسی طرح رہا، اور حضرت حسن مجتبی کے دور خلافت میں بھی اسی طرح رہا۔ اہل تشیع سے ہمارا ایک سوال ہے، اگر کوئی دیانتدار ہو بجائے گالیاں نکالنے کے اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ اگر بالفرض ابو بکر صدیق، فاروق، عثمان خلفائے ثلاثہ نے ناانصافی کی اور اس باغ فدق کو حضرت فاطمہ یا اولاد فاطمہ
کے حوالے نہیں کیا، تو سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے وہ باغ اولاد فاطمہ کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ حضرت حسن نے کیوں نہیں کیا؟ جو معاملہ ابو بکر صدیق نے فدق کے ساتھ کیا، فاروق اعظم نے وہی کیا، حضرت عثمان نے وہی کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ نے بھی معاملہ وہی کیا۔ اب ایک ہی معاملہ ابو بکر عمر عثمان کریں، وہ تو بن گئے معاذ اللہ مجرم، اور وہی معاملہ حضرت علی کریں، تو اگر پہلے تین نے ناانصافی کی تو حضرت علی نے بھی کیا کی؟ یہ ناانصافی کا الزام کس پہ آئے گا؟ حضرت علی پر بھی، حضرت حسن پر بھی۔ میں تو ویسے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو سارے نبیوں کے آخر میں نبوت دی، اور ایک وہاں جملہ ذکر کیا ہے کہ مصدقاً، کہ اللہ کے محبوب پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ پہلے انبیاء پر لوگوں نے جتنے الزام لگائے تھے، سب الزامات کو دور کیا ہے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح یہ میرا رب کر سکتا تھا، علی کو پہلا خلیفہ بھی بنا سکتا تھا، یہ اللہ قادر تھا، لیکن حضرت علی کو چوتھے نمبر پہ خلافت ملنے کی حکمت ہی یہ ہے کہ حضرت علی پہلے تینوں کی صفائی پیش کر دے۔ اس لیے حضرت علی نے بھی اسی مذہب کو قائم کیا اپنی خلافت میں جو پہلے تین حضرات نے قائم کیا، اور انوار نعمانیہ شیعہ مذہب کی کتاب دیگر سب کتب میں موجود ہے کہ علی نے ابو بکر عمر عثمان والا ہی دین نافذ کیا، کوئی نیا دین نافذ نہیں کیا، وہی فیصلے ہی نافذ کیے۔ تو اللہ کی حکمت یہ تھی، اللہ کو پتا تھا کہ یہودیوں کی نسل آئے گی، اور وہ خیبر اور یہ فدق بھی یہودیوں کا باغ تھا، اور یہ یہودیوں کو بھولا نہیں ہے، فدق یہودیوں کا باغ ہے۔ تو اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ یہودیوں کی نسل پھر نئے انداز سے حملہ آور ہوگی، اور ابو بکر عثمان پہ اعتراض کریں گے، لیکن حضرت علی کو چوتھے نمبر پہ اللہ نے خلافت دے کر پہلے تینوں کی صفائی کرا دی۔ اب اگر پہلے نا انصاف ہیں تو حضرت علی بھی نا انصاف ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں پہلے بھی ٹھیک ہے اور حضرت علی بھی یاد لے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ خلیفہ نہ حق کو تو اس سے مطالبہ حق کا کرنا یہ حرام ہے۔ اس پر اہل تشیع کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا آپ نے یہ کہاں سے نکالا؟ تو یہ جناب میرے پاس ہے اصول کافی، اور یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 35 اصول کافی۔ اور یہ اصول کافی وہ کتاب ہے جو امام غیب کی مصدق ہے، حالانکہ وہ امام شمام ہے کوئی نہ، ان کا بناوٹی ہے، مصنوعی، خیر بہرحال مان لیتی۔ وہ جو غار میں چھپا امام ہے 12واں، تو کہتے ہیں یہ اس کی مصدق کا کتاب ہے۔ اس میں جہاں پر مسئلہ آ رہا ہے صفحہ نمبر اس کا ہے 35، اور یہ چھپی ہوئی ہے مکتبہ احیاء الکتب اس میں فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق قال، حنظلہ کہتے ہیں قال سألت ابا عبداللہ الرجلین من اصحابنا بینہما منازعۃ فی دین او میراث۔ حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ ہمارے شیعہ ہوں دو آدمی، ان کا کسی معاملہ میں یا وراثت کے مسئلہ میں اختلاف ہو جائے، فتحاکما الی السلطان و الی القضاۃ، تو وہ سلطان کی طرف، بادشاہ کی طرف فیصلہ لے جائیں، یا قاضیوں کی طرف، مراد جہاں پر سلطان سے امام کے مقابلے میں، یعنی خلیفہ نہ حق، بادشاہ ہو امام نہ ہو، اس کی طرف لے جائیں۔ اَيَحِلُّ ذَلِكَ، کیا یہ حلال ہے، یہ جائز ہے،
یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کس سے؟ امام جعفر صادق سے، اور یہ شیعہ کی کتاب اصول کافی پڑھ رہا ہو، صفحہ 35۔ قال من تحاکم الیہم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، جس نے حق یا باطل، اس کا حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، اگر ناجائز بادشاہ کے پاس فیصلہ لے گیا تو وہ اپنا فیصلہ طاغوت کی طرف لے گیا۔ کس کی طرف لے گیا؟ طاغوت کی طرف۔ وما یحکم لہ فانما یاخذ صوتا، اور وہ ناحق خلیفہ اس کو جو بھی دے، چاہے اس کا حق تھا یا نہیں، جو بھی اس سے لے گا تو یہ نرا سود، نرا حرام ہوگا، سود نرا حرام ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ حَقًّا، اگرچہ حق ثابت بھی ہو تب بھی وہ نرا حرام ہوگا، اور کیونکہ فَإِنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَن يُكْفَرَ بِهِ قال اللہ تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ تو امام نے کہا کہ ناحق خلیفہ کے پاس اپنا حق کا مطالبہ کرنے والا بھی طاغوت کو حاکم ماننے والا ہے، اور جو طاغوت کو حاکم مانے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی شرط ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ تو اب یہ جناب اصول کافی ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ حق تھے یا نہ حق تھے؟ اگر ابو بکر صدیق خلیفہ حق تھے تو سارا شیعہ مذہب ختم، شیعہ کی بنیاد ہی یہ ہے۔ اور اگر ابو بکر صدیق خلیفہ نا حق تھے اور حضرت فاطمہ نے نا حق خلیفہ سے حق مانگا تو الزام کس پہ ہوگا؟ بنت رسول پہ ہوگا کہ انہوں نے طاغوت سے اپنا حق مانگا، اور جو طاغوت سے فیصلہ کرا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو اس شیعہ کتاب کے مطابق اگر ابو بکر صدیق خلیفہ نہ حق ہو تو یہ حضرت فاطمہ کا ایمان ہی نہیں رہے گا۔ بنت رسول پہ کفر کا فتویٰ شیعہ کتاب میں موجود ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، ان کا اصول ہے۔ پچھلے جمعے پر تو میں نے تھوڑا سا نرم گفتگو کی تھی، وہ نہیں پچا سکے، تو اب تو تھوڑا سخت آ گئی اور کتاب ان کی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ یہ جو مسئلہ ہے میراث انبیاء کا، آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت مالی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ علمی دینی وراثت ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو ہے اہل سنت کا، بقول ان کے اہل سنت کی کتابوں میں ہے، بخاری میں، مسلم میں، تو ہم پہ کیسے اتمام حجت ہوگا؟ تو اہل سنت کی کتب میں تو ہے، موجود ہے کہ انبیاء کی جماعت لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ تو سائل نے سوال کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، تو یہ تو کتاب اہل سنت کی ہے۔ خیر یہ بات معقول بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ تمہارے لیے حجت نہیں تو پھر تم مدعی ہو کہ انبیاء کی مال میں وراثت جاری ہوتی ہے، اس پہ آپ ذرا دلیل لائیں، ہاتھو برہانکم، انصاف کی بات ہے۔ باقی رہ گیا یہ جو معاملہ ہے کہ انبیاء کی وراثت مال میں ہوتی ہے یا نہیں، تو سوال آپ نے کیا ہے مجھ سے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہ اصول کافی ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 19۔ اب ذرا غور سے سننا اور انصاف کرنا۔ یہ جو روایت ہے کہ انبیاء کی وراثت علم میں ہوتی ہے مال میں نہیں ہوتی، اہل سنت کے ہاں تو یہ 10 سے زائد صحابہ سے ثابت ہے، اس لیے ہمارے ہاں یہ متواتر ہے۔ اور ان صحابہ میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہے، ان کی تصدیق بھی موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس ہے جناب اصول کافی، اور باب نمبر 4 ثواب العالم والمتعلم، اس باب کا عنوان ہے۔ اس میں ان ابی عبداللہ
فرمان ہے امام جعفر صادق کا، ان کے امام معصوم کا، اور یہ فرماتی ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے بارے سے ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کہ دینار اور درہم کا وہ وارث نہیں بناتے، یعنی مال کا وارث نہیں بناتے۔ انبیاء کا وارث ہوتے ہیں کون؟ علماء، ان کی وراثت جاری ہوتی ہے۔ ولیکن ورثوا العلم فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر، تو امام جعفر صادق کا فرمان یہ ہے کہ انبیاء کی مال درہم دنانیر میں وراثت جاری نہیں ہوتی، ان کی وراثت جاری کس میں ہوتی ہے؟ علم میں۔ یہ اب دیکھیں، اب ایک کہنے والے کون ہیں؟ امام جعفر صادق، اور کس کتاب میں آیا؟ اصول کافی، اور اصول کافی کی تصدیق کرنے والا کون سا امام ہے؟ 12واں امام غائب، 12واں امام، اور اس نے کیا کہا تھا؟ ھذا کافن لشیعتنا۔ تو اب ہمارے ہاں وہ متواتر ہے، اہل تشیع کے ہاں یہ روایت دو معصوموں کی تصدیق ہے، ایک امام جعفر صادق کہنے والے اور امام غیب تصدیق کرنے والے۔ ہمارے نزدیک متواتر کا منکر کافر ہے، اہل تشیع کے پہ بھی کافر ہوگا، ان کے اصول پہ بھی کافر ہوگا۔ اچھا، صرف یہاں نہیں، یہ یہاں پر بھی موجود ہے، صفحہ 19 پر بھی، یہ پہلا صفحہ میں نے 20 پڑھا، اس میں بھی آ رہا ہے عن ابی عبداللہ قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا۔ وہی بات آ رہی ہے، اور یہ صفت العلم و فضلہ و فضل العلماء یہ باب کا عنوان ہے، صفحہ نمبر 19 ہے، اور بالکل اسی طرح روایت ہے۔ اچھا، یہ روایت جو ہے یہ اس کتاب میں بھی ہے، یہ من لا یحضرہ الفقیہ، اس کے اندر بھی موجود ہے بالکل یہی لفظ ان الانبیاء، یہ، اور یہاں پر من لا یحضر الفقیہ میں فرمان ہے حضرت علی کا، یہ کہنے والے حضرت علی، یہاں امام جعفر صادق، اور وہاں فرمان علی ہے محمد بن حنفیہ کو۔ یہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، اور محمد بن علی، ان کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین، دین کا علم حاصل کر۔ کیوں؟ انما العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا۔ تو حضرت علی کا فرمان، اب 3 امام ہو گئے، امام جعفر بھی، حضرت علی بھی، اور امام غائب بھی۔ تو اب اگر کوئی شیعہ انکار کرے گا تو 3 دفعہ کافر بنے گا، صرف 1 دفعہ نہیں، 3 دفعہ بنے گا۔ اپنے اصول کے مطابق ہمیں تکفیر بازی کی ذوق نہیں ہے، ہم کافر بناتے نہیں، کافر بتلاتے ہیں۔ 3 معصوموں کا انکار کر کے ڈبل کافر بنے گا۔ اس کے ساتھ اس نے سوال یہ لکھا کہ کیا سیدہ خود دربار میں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود حضرت صدیق اکبر کے دربار میں گئی تھی باغ مانگنے کے لیے؟ توجہ ہے نا؟ ویسے کیا خیال ہے؟ اللہ نے کچھ عقل بھی دی ہے۔ حضرت فاطمہ باغ مانگنے کے لیے خود دربار میں گئی تھی۔ شیعہ تو کہتے ہیں پورے اہل علاقہ کو جمع کیا، اور یوں ہوا وہ ہوا، اور دروازے دروازے پہ بنت رسول کو پھرا رہے ہیں ظالم۔ یہ بنت رسول کی توہین ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ صاف ہے، بخاری شریف اس کے صفحہ نمبر 526 پر یہ لفظ موجود ہے کہ انا فاطمہ ارسلت الی ابی بکر۔ حضرت فاطمہ خود نہیں گئی، حضرت فاطمہ نے آدمی بھیج کر تحقیق کروائی۔ وہاں پر بھی کوئی جھگڑا نہیں تھا،
جو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ تصدیق کرا رہی تھی کہ یہ جو بعض اموال ہیں ان کا مسئلہ کیا ہوگا. جب ابو بکر صدیق نے مسئلہ بیان کر دیا تو حضرت فاطمہ نے پوری زندگی پھر اس مسئلے میں کلام نہیں کیا. تو وہ تو مسئلہ بیان ہوا تو ہمارے نزدیک خود نہیں آدمی بھیجا. اس کے ساتھ یہاں جو ملا یعذر الفقیہ ہے، یہ کتاب وقت لمبا ہو جائے گا، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میں دکھا دوں گا. اس کتاب میں مسئلہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کے پاس 7 باغ تھے. یہ شیعہ ذاکر کبھی نہیں سنائے گا. 7 باغ تھے اور حضرت عباس نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ مجھے وراثت کا حصہ دو. یہ بات سمجھنے والی ہے. باغ کتنے تھے؟ 7. اور مطالبہ کس نے کیا؟ حضرت عباس نے. تو وہاں حضرت فاطمہ نے یہی جواب دیا کہ یہ وراثت جہاں جاری نہیں ہوتی. خود جواب حضرت عباس کو یہی ملا. دنیا کا کوئی شیعہ بتائے کہ ان 7 باغوں میں سے کوئی ایک کھجور بھی حضرت عباس کو دی گئی ہو. تو اب جو اعتراض تم ابو بکر صدیق پہ کر رہے ہو وہی تمہاری ملا یعذر الفقیہ میں موجود ہے کہ 7 باغوں میں سے ایک کھجور بھی حضرت عباس کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے نہیں دی. تو اب کیا فتویٰ ہوگا؟ اس لیے اپنے فتووں کو بھی ذرا سوچ کے لگاؤ. اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ حضرت علی نے حضرت صدیق کی بیعت نہیں کی. یہ جھوٹ ہے. یہ احتجاج طبرسی ہے. یہ شیعہ مذہب کی کتاب ہے اور اس میں 2 باتیں لکھی ہے اور بہترین انداز میں صفحہ 109 ہے. احتجاج طبرسی اہل تشیع کی اپنی معتبر کتاب ہے. اس میں 2 باتیں لکھی ہیں. ایک تو حضرت صدیق اکبر نے ثم تناول یدا ابی بکر فبایعہ، یہ 92 صفحہ ہے کہ حضرت علی نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کی. ایک دوسرا جہاں ہے 109 صفحہ پر ثم قام وتحیّا للصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر. صلی خلف ابی بکر، حضرت کے لیے آئے، حضر المسجد، مسجد میں حاضر ہوئے، اور صلی خلف ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. اور یہ مسئلہ اس میں بھی موجود ہے کمی میں. تفسیر کمی یہ شیعہ کی بنیادی تفسیر، اس کے اندر بھی موجود ہے. تو بیعت بھی کی. اب اعتراض اگر حضرت ابو بکر صدیق نے ناانصافی کی تو یہ اعتراض بنتا ہے کس پر؟ حضرت علی پر. کہ حضرت علی نے اپنی بیوی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ حضرت صدیق کی بیعت بھی کر رہے ہیں، پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور باغ والا معاملہ بھی نہیں اٹھاتے. تو یہ شیعہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ یہ نام تو خلفائے ثلاثہ کا لیتے ہیں لیکن دراصل وہ اعتراض ہوتا ہے حضرت علی پر اور خاندان علی پر. تو یہ اعتراض بھی خاندان علی پہ بنے گا کہ حضرت علی خود بیعت کر رہے ہیں، خود ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، خود ان کے چیف جسٹس لگ کر مشورے دے رہے ہیں اور انہیں کئی فیصلے حضرت علی کر رہے ہیں ان کی خلافت میں. تو حضرت علی تو نہیں کہتے کہ یہ غاصب ہے جیسے نہ انصافی کی، اور نہ حضرت فاطمہ کہتی ہے. اس لیے ساری دنیا کے شیعے مل جائیں باسند صحیح حضرت فاطمہ کا فرمان پیش کر دے کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے اور میرا حق مارا ہے. حضرت فاطمہ کا فرمان پیش کر دے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کا فرمان پیش کر دے. خاندان علی تو صدیق کو امام مان رہا ہے اور خلیفہ مان کے ان کے پیچھے چل رہا ہے. اور آج کے یہ بنگی چرسی اور سارے یہ ابن سبا کی نسل، انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد ان باتوں پہ رکھی ہے. ہاں، ایک اور سوال آیا کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنازے کا اصول کیا ہے. پہلے تو یہ طے کرو جنازے کا اصول کیا ہے.
جنازے کا اصول یہ ہے کہ خلیفہ بھی حقدار ہے امیر المومنین، اور جو ولی وارث ہے وہ بھی حقدار ہے۔ اچھا، اس میں افضلیت ہوتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کون پڑھائے، اور وہ بھی حق وغیرہ کی بات چلتی ہے جہاں جھگڑا ہو، تو یہاں جھگڑا بھی کوئی نہیں، تو پھر اس بات کو لے آنے کا مطلب کیا ہے؟ جنازہ کس نے پڑھایا؟ جنازہ کوئی بھی پڑھائے۔ اب کئی ایسی جگہ ہوتی ہے بڑے بڑے اکابر موجود ہوتی ہیں، ہمارے حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا شیخ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، تو وہاں بڑے بڑے حضرات موجود تھے، امیر محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب موجود تھے، اور حضرات موجود تھے، لیکن جنازہ ان کے بیٹے نے پڑھایا۔ تو اب اس کا کیا معنی ہے کہ جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں تھے؟ یہ تو ایسے بچگانہ باتیں ہیں۔ باقی یہ میں بتا دیتا ہوں، طبقات ابن سعد میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ آیا، اور بیان کرنے والے بھی ابراہیم نخعی ہے جو امام ابو حنیفہ کے دادا استاذ ہیں، اہل سنت کے ہاں معتبر حوالہ، فرمایا قال صلی ابو بکر علی فاطمہ بنت رسول اللہ فکبر اربعا، کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا اور ان پہ 4 تکبیریں پڑھی۔ اور یہ فضائل میں، کتاب الفضائل میں یہ آیا کہ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ تیار ہوا، حضرت فاروق اعظم بھی آئے، حضرت صدیق اکبر بھی آئے، فقال ابو بکر لعلی ابن ابی طالب تقدم، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی ابن ابی طالب کو فرمایا کہ آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں گے، آپ آگے ہیں، تقدم۔ فقال ما کنتو، حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر موجود ہو تو علی کا حق نہیں بنتا جنازہ پڑھانا، اس لیے میں آگے نہیں ہوتا، انت خلیفۃ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، فتقدم، آپ آگے ہوں، تقدم ابو بکر فصلی علیہا، ابو بکر صدیق آگے ہوئے اور حضرت فاطمہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا۔ اور حضرت علی نے فرض نمازیں کس کے پیچھے پڑھی ہیں؟ حضرت صدیق اکبر، فرض عین نمازیں، یہ فرض کفایہ کا جھگڑا ڈال رہا ہے۔ اگر حضرت علی بھی پڑھاتے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ہمارے نزدیک، کیونکہ جو فرض عین وہ تو ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور رسول کی زندگی میں خود پیغمبر نے مصلی دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور پیغمبر کریم کی زندگی میں پڑھائی۔ اس کے ساتھ اب ذرا ایک اصولی بات بھی سمجھ لو، یہ ساری بات سے ذیلی ہیں، جو اصل بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا سوچو کہ قرآن کریم میں صحابہ کا جو تعارف پیش کیا 500 کے قریب آ جاتے، جن میں مہاجرین و انصار کو اللہ نے جنتی فرمائے، یہ سب جنتی ہے، اور مہاجرین و انصار کو اللہ نے رضی اللہ کا انعام دیا ہے، اور سب کے بارے میں فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، حبب الیکم الایمان، کرہ الیکم الکفر والعصیان والفسوق والعصیان، اللہ نے گارنٹی دے دی کہ ان کے دل میں نہ کفر آ سکتا ہے، نہ نافرمانی آ سکتی ہے، اور نہ فسق آ سکتا ہے، اور یہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الصادقون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الصادقون۔ یہ جو 500 ایتیں قرآن کی ہیں جو صفائی پیش کر رہی ہیں کہ پیغمبر کریم کے سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ عادل، سب صحابہ پہ اللہ راضی، سب صحابہ قیامت کے دن رسوائی سے محفوظ، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن رسول کو بھی رسوا نہیں کرے گا، ایمان والوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا،
اب ہمارا یہ سوال ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیات حق ہیں یا نہیں؟ اگر یہ قرآن کی آیتیں حق ہیں تو پھر ابو بکر صدیق پر بکواس کرنے والا پکا کافر ہے، وہ پھر مسلمان نہیں۔ اور اگر قرآن کا یہ مضمون حق نہیں تو پھر بحث فدق پہ نہیں ہوگی، پھر بحث ہوگی کہ قرآن حق ہے یا نہیں، اس پہ بحث ہوگی۔ مجھے چند مجتہدین کے بھی فون آئے، انہوں کو دل کھول کے سن لو، ہم نعروں والی کمپنی نہیں ہے، یہ بھی یہ ذہن میں رکھ لو۔ اللہ کے فضل سے ہمیں اس تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، کوشش کر کے ایران تک کے مجتہدین جمع کرو اور علمی میدان میں ہمارے ساتھ گفتگو کرو، ہم سنجیدگی کے ساتھ تیار ہیں۔ ہاں، لاہور سے بھی آیا، اس کو بھی میں نے کہا کہ بہترین طریقہ ہے، کہتے ہیں عدالتوں میں فیصلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نہیں ہوتا، ہم نے کب آپ کو مجبور کیا؟ آپ آج کل بہترین طریقہ ہے، آپ کوئی ذمہ دار ایسے کوئی بھنگی چرسی کا ہم جواب نہیں دیں گے، آپ کا مستند مجتہد ہو، ذمہ دار ہو اور سنجیدگی کے ساتھ ہم آپ کی جو شخصیات ہیں ان کا احترام ملحوظ رکھیں گے، آپ ہماری شخصیات کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے علمی طور پہ کلپ شائع کریں۔ اپنی جماعت کی طرف سے باغ فدق پر ابتدائی مناظرہ انشاءاللہ کلپوں کی صورت میں ہوگا، اور آخر میں جا کے کہیں ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، جو چیزیں کلپوں میں طے نہ ہوئی تو انشاءاللہ ان کو ہم طے کر لیں گے۔ تو میری درخواست ہے کہ ان کا ذمہ دار عالم ہو، سنجیدہ عالم ہو اور صحیح عالم ہو، مستند عالم ہو، تو انشاءاللہ اشاعت التوحید و سنہ کی طرف سے، اہل السنت کی طرف سے میں خود نمائندگی کروں گا، اور اس نمائندگی کے لیے اگر آپ کو کوئی پروف چاہیے وہ بھی میں پیش کر دوں گا، تاکہ یہ مسئلہ عوام تک بہترین طریقے پہ حل ہو، اور گفتگو بھی شروع کریں ایمان بالقرآن سے۔ پہلا عنوان ہوگا ایمان بالقرآن۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اہل تشیع کا قرآن پہ ایمان نہیں، بس فدق شدق یہ تو باغ ہیں نا، کھجوریں ہیں، ان کا فیصلہ بعد میں ہو جائے گا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اہل تشیع کا قرآن مقدس پہ ایمان نہیں ہے، اور اگر سنجیدگی سے کوئی شیعہ مجتہد گفتگو کرے تو انشاءاللہ سنجیدگی سے گفتگو ہوگی، اپنا ایمان ثابت کرو، ایمان بالقرآن۔ آپ نے تقریر میں فرمایا قرآن میں جو ہے کھانا کھاتے وہ الہ نہیں، اگر باطل اس کے جواب میں یہ دعویٰ کرے فرشتے بھی کھانا نہیں کھاتے، تو کھانا نہ کھانے کی بات تو میں نے نہیں کی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، فرشتے کھانا کھاتے ہیں، کون کہتے ہیں نہیں کھاتے؟ تمہاری روٹی نہیں کھاتے، ان کا غذا تو ہے ذکر اللہ، تمہارے والی روٹی نہیں کھاتے، بات تو وہاں اور چل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہوتا، مفہوم مخالف کی بات نہیں، کھانا کھانے کا ایک علامت ذکر کی، جو محتاج ہو خود مشکلوں میں پھنسے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ تو بات تو اتنی ہے وہاں پر۔ آخر دعوانا